چرچا جو ہے وہ آڈیو لیکس کا ہے. تو آج جو ہم آپ کے سامنے بات کرنے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ان آڈیو لیک سے جڑی ہوئی ہے، اور خصوصی طور پہ جس آڈیو لیک کی آج ہم بات کریں گے وہ والی ہے جس کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے سینئر وزراء جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑا کر جمہوریت کو پامال کر کے ایک سازش کے تحت جو ایم این ایز کے استعفوں کا معاملہ ہے اس کو سیاسی طور پر مینیپولیٹ کر کے اور اس کے بعد مل کر الیکشن کمیشن کے ساتھ کس طریقے سے سیاسی فیصلے کروانے ہیں نہ کہ قانونی فیصلے کروانے ہیں. لیکن میں ادھر آنے سے پہلے ذرا سا واپس یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو کہ ہم یہاں پر پہنچے کیوں ہیں، یہ استعفے ہوئے کیوں، جس کی اب بات ہو رہی ہے اور آج جس کی ہم بات کریں گے اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا بتائیں گے آپ کو. پاکستان آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے پاکستان کی حقیقت کیا تھی؟ پاکستان کے اندر امن و امان نظر آ رہا تھا، پاکستان کی دنیا کے اندر پذیرائی ہو رہی تھی. اس سے صرف 1 مہینے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے دنیا کے اہم ترین ممالک میں سے جو 2 ملک ہیں چین اور روس ان کا دورہ کیا. چین اور روس دونوں کے صدور نے تفصیلی ملاقات کی، اہم فیصلے کیے گئے، پاکستان کی مدد کی کا اعادہ کیا گیا. معیشت کے اندر پاکستان 15 سال سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی دفعہ 2 سال تباتر سے 5.7% اور پھر 6% کی ترقی کی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا. صرف اس سال کے اندر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں یعنی آج سے 6 ماہ پہلے 1 سال کے اندر ہماری برآمدات کے اندر اضافہ اتنا ہو رہا تھا جتنا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 10 سال دور حکومت میں نہیں ہوا. پاکستان کی بڑی صنعتیں جو ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ یعنی 10% سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھیں. پاکستان کی 5 بڑی فصلیں جو ہوتی ہیں ان میں 4 کے اندر ریکارڈ پیداوار ہو رہی تھی. پاکستان کی ترسیلات ریکارڈ پر پہنچی ہوئی تھی، اور یہ فہرست آگے چلتی رہتی ہے. ہماری آئی ٹی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ جو 21ویں صدی کا سب سے بڑا ایک راستہ ہے ان ممالک کو جو ترقی کی دور میں پیچھے رہ گئے تیزی سے پھلانگ کر آگے جانے کا، وہاں پر 1 سال میں 47% اور اگلے سال 34% اضافہ ہو رہا تھا. یعنی آپ کسی طریقے سے بھی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک بہت اچھے مقام پہ کھڑا تھا. پھر پوری پاکستان کی دنیا میں پذیرائی کی میں نے پہلے بات کی آپ کی. اسلامی دنیا کے اندر یہ کتنے عرصے کے بعد ہوا تھا کہ پاکستان میں تمام اسلامی دنیا کے وزرائے خارجہ آئے ہوئے تھے اور یہاں پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہو رہا تھا، یہاں پر کشمیر کی بات بھی ہو رہی تھی، اور پاکستان کو سراہا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر جو مقدمہ لڑا گیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا دفاع کرنے کے لیے، اور جو ایک دنیا کے اندر اتنی ایک اینٹی مسلم مسلمانوں کے خلاف ایک سازش چل رہی تھی. ہر 2 سال کے بعد کچھ ہوتا تھا اور مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی، اور ہم یہاں سڑکوں میں مظاہرے کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. عمران خان کی لیڈرشپ میں ان کی قیادت کے اندر عالمی لیول پہ یونائٹڈ نیشنز پہ معاملہ اٹھایا گیا، اور یہ بھی اسلامک کانفرنس کے اندر بات کی گئی اور پذیرائی کی گئی کہ کس طریقے سے اب وہ پھر جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ٹیبل کی گئی اسلامی ممالک کی طرف سے اس کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کامیابی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہر سال ایک دن منایا جائے گا جس میں توہین رسالت کے خلاف جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ یکجا ہو کر بات کرے گی. یہ تھا پاکستان جس وقت پاکستان کے اندر ایک سازش کے تحت ایک رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے. اس رجیم چینج آپریشن کے اندر جس طریقے سے یہاں بالکل قریب ہی ہے، ہم جہاں بیٹھے میں اس سے بہت دور نہیں ہے، جہاں سندھ ہاؤس کے اندر ضمیروں کی منڈی لگائی جاتی ہے.
پوری قوم دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے حرام کے پیسے کے اوپر عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ضمیروں کی بولی لگا کے لوگوں کا ووٹ خریدا گیا. صرف ہم نہیں، قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کہتی ہے واضح بیرونی مداخلت نظر آئی. یہاں پر ضمیروں کی منڈی لگ رہی ہے، باہر سے بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، اور نتیجہ اس کا جو نکلا وہ ابھی اس پہ میں آتا ہوں. جب یہ ہوا تو عمران خان نے اپنی پارٹی کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا اتنی بڑی سازش کے سامنے ہم اس نظام کا حصہ رہنے کے لیے تیار ہیں؟ اس اسمبلی میں، جس اسمبلی کے ذریعے یہ قومی اسمبلی، کیونکہ یہ رجیم چینج آپریشن تو ہوا قومی اسمبلی کے اندر، تو کیا ہم اس قومی اسمبلی کا حصہ ہمیں رہنا چاہیے؟ اور پارٹی میں بڑی، اور 2 دن اس کے اوپر گفتگو ہوئی، تمام لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بات کریں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے. 123 ممبران نے استعفیٰ دیا. اسپیکر نے، اس ایکٹنگ اسپیکر جو اس وقت تھے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، انہوں نے نوٹیفیکیشن کی اور یہ ختم ہو گیا معاملہ. اب کئی ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک سازش کی جاتی ہے اور ہمیں تو نہیں پتہ یہ کہاں ہو رہا ہے. ویسے اس کا بھی جواب کمال ہے کہ حکومت پوچھ بھی نہیں رہی. سوال تو پوچھنا چاہیے کہ ٹیپ کر کون رہا ہے؟ یہ غیر قانونی ہے ساری جو کام کیا جا رہا ہے، یہ کر کون رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ خود ہی نہیں اپنا پوچھ رہے تو ہم ان کا کیا کہیں. وہاں پر بات ہوتی ہے، پتہ نہیں پی ایم آفس ہے کہاں پہ، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایاز صادق بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر اور 2-3 لوگ جو ہیں، خواجہ آصف اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ وہ بات یہ کر رہے ہیں، اعظم تارڑ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں. اور انہوں نے کہا جی ہم نے پوری میٹنگ کر لی ہے، نام بنا لیے ہیں، ہم ٹائپ کر کے بھی آپ کو دے دیں گے، اور پوری فہرست ہم نے بنا دی ہے کہ چن کے کس کے استعفے ہم نے قبول کرنے. کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پس پشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے، قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے، اور تحریک انصاف کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کیا جائے. اور کیونکہ 123 الیکشن سے خوف آ رہا ہے، خاص طور پہ 17 جولائی کو پنجاب میں جو ان کو پھینٹا لگا، جو ان کی سوچ سے باہر تھا، جس طریقے سے کراچی میں NA 245 میں ساری PDM مل کے اتنے ووٹ نہیں لے سکی جتنے اکیلے تحریک انصاف نے ووٹ لیا، جس طریقے سے سوات کے اندر سیٹ جو ہماری سیٹ نہیں تھی، تحریک انصاف کی سیٹ نہیں تھی، خالی ہوئی ANP کی سیٹ تھی، سب نے مل کے الیکشن لڑا، وہ الیکشن تحریک انصاف سے نے جیتا. تو یہ خوف زدہ ہیں، یہ خوف زدہ ہیں ان 123 الیکشن کو کرانے سے کہ اس کے بعد تو جو رہی صحیح ان کی ساکھ ویسے بچی ہے کچھ نہیں، لیکن جو صفر ہے وہ منفی نہ ہو جائے. یہ جس طریقے سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں، 25 ستمبر کو الیکشن تھا، اس سے بھاگ گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ سیلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کیا جا رہا. وہ اللہ کے بندو، پشاور میں کون سا سیلاب تھا؟ ننکانہ میں کون سا سیلاب تھا؟ فیصل آباد میں کون سا سیلاب تھا؟ کراچی میں کون سا سیلاب تھا؟ کہتے سیلاب کی وجہ سے الیکشن آگے ملتوی کر دیے. اب آج کل، پہلے کراچی کے 2 دن رہ گئے تھے صرف الیکشن میں، انہوں نے کہا جی بارشیں ہو رہی ہیں، اور بارشیں ایسی ہو رہی تھی کہ میں خود کھڑا ہوا اس وقت جلسہ کر رہا تھا، کراچی میں بارش ہو رہی تھی اوپر، شاید علی محمد خان بھی وہیں تھا، مراد صاحب بھی وہاں تھا، آپ بھی وہاں پہ تھے. اس کے اندر انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کر دیا. اب کراچی سے نئی خبریں آ رہی ہیں، وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے، مقامی حکومت کا الیکشن، پھر اس کو ملتوی کیا جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں پولیس والوں کی کمی ہو گئی ہے. او بھائی، پولیس والوں کی تو تمہیں کمی ہونی ہے. جس طریقے سے تم جعلی پرچے کاٹ رہے ہو عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر، ورکر کے اوپر، پولیس تو تمہارے پاس کام پڑنی ہے. وہ کل میں یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی بس ایک ہی چیز بچی ہے کہ عمران خان پہ اگلا پرچہ جو انہوں نے بھینس چوری کا کاٹ دینا ہے، کیونکہ باقی تو بے وقوفی کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی. تو یہ اچھا پھر ہماری نہیں، اس کی آڈیو کلیئر نہیں آتی، وہ اس کے کیمرہ پہ بالکل کلیئر نہیں آتی. اچھا وہ میں بتا دوں گا وہ کیا کہا ہے. سو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی تناظر میں یہ آڈیو لیک آئی. اب ہم نے ان کی یہ جو اب واضح ثبوت ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ قانونی راستہ نہیں اختیار کیا گیا، یہ سیاسی سازش کے تحت یہ کام کروایا جا رہا ہے.
اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ میرے ساتھ تمام میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں, یہ ہمارے آنریبل ممبرز آف پارلیمنٹ, ہماری نظر میں ایکس ممبرز آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح, اور ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے. یہ لوگ اور کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پہ مبنی فیصلہ ہے, یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے, اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور تمام 123 استعفوں کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. جو پروسیجر ان لوگ کے لیے استعمال ہوا ہے وہی میرے لیے استعمال ہوا ہے. میرا وہ کہتے ہیں استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے, ان کا کہتے ہیں ٹھیک ہے. سو یہ ظاہر ہے بالکل واضح طور پہ قانونی طور پہ بھی یہ غلط بات ہے. اسی لیے ہم نے قانون کا راستہ لینے کا فیصلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جا کر یہ جمع کرا دی جائے گی ہماری پٹیشن جو ہے ہائی کورٹ کے اندر, اور اس کے بعد ہماری امید ہے کہ ہائی کورٹ اس کے اوپر جلد فیصلہ کر لے گا. بالکل کلیئر نہیں آتی. احسن اقبال بھی تھا. ہاں کہہ رہی ہیں جی, احسن اقبال صاحب میرے پلاننگ منسٹر کاؤنٹر پارٹ بھی وہاں پہ موجود تھے. ویسے میاں شہباز شریف آپ نے اچھا یاد دلا دیا یار, آپ نے اچھی نہیں کی اپنے 2 وزیروں کے ساتھ ساری قوم کے سامنے بستی کر کے رکھ دیا آپ نے. اچھا جی, جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی مرضی کی اصلاحات کی لائن میں پھر اپنی مرضی کا چیئرمین لائن لگایا, اور اس کے بعد وہ اپنے کیسز سے ریگولیٹ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آپ یہ کہیے گا کہ ان کا راستہ کیسے روکا جائے گا؟ یہ تو سارے کیسز کلیئر ہو رہے اور یہ بری ہو رہے ہیں, تو یہ ساری ایفرٹ جو قوم کی تھی, جو آپ کی تھی, اس کو کیا حل ملا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وہاں پر فیصلے ہوتے عددی اکثریت سے. وہاں پہ جو میجورٹی ہے, جو اکثریت ہے, اس کی ووٹ کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ان لوگوں نے ہماری قانون سازی کی مخالفت کرتے تھے, بشمول وہ قانون سازی جو ہم کر رہے تھے فیٹف سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے اور بلیک لسٹ میں جانے سے بچنے کے لیے, اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی, اور اس کے لیے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ تک ہمیں جانا پڑا. تو اس وقت جو صورتحال ہے میرے بھائی, اس وقت ان کی اکثریت ہوتی اسمبلی کے اندر, اگر ہم اسمبلی میں موجود بھی ہوتے تو ہاں تقریر کم سے کم علی محمد خان بڑی دھواندار تقریر بڑی اچھی کرتا, شیرین مزاری سارے اپنی لیگل ٹیکنیکل انٹرنیشنل اسٹڈی کر کے وہ پوائنٹس کر دیتی ٹیبل, لیکن ہونا اینڈ میں وہی تھا جس کے پاس اکثریت کے ووٹ ہیں, اور ووٹ اس وقت ان کے پاس ہیں. تو سوائے اس سارے کام کو, ابھی قوم کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ رجیم چینج ہوئی کیا ہے, یہ اربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا تھا. اربوں نہیں, سوری میں معذرت کرتا ہوں, سینکڑوں اربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ جو سارا کام کیا گیا تھا, وہ قوم کو نظر آ رہا ہے. اگر ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے, اگر ہم بھی اس قانون سازی کے اندر ووٹ ڈالتے, ہم تو ان کو سوائے لیجٹمیسی دینے کے لیے کچھ بھی نہ کرتے. اچھا, ایک چیز میں پہلے ذرا سا رہ گیا تھا کہ کردار, آپ اس کے اندر دیکھیں کہ گفتگو ہو رہی ہے اور فرمائش آ رہی ہے سیاسی پارٹی سے, اور الیکشن کمیشن اس فرمائش کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے. تو پہلے ایک نہیں, آپ کو متعدد بار ہم مثالیں دے کے بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کی حلیف جماعت بن چکا ہے, وہ اب ایک ریاستی ادارہ نہیں ہے. اور یہ آڈیو لیکس آنے کے بعد جیسے آپ نے دیکھا, جو خواہش کا اظہار اندر کیا جاتا ہے کمروں میں وزیر اور وزیر اعظم بیٹھ کے, وہی منون جو ہے وہ الیکشن کمیشن جا کے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیتا ہے. کیے جائیں تو ہماری تو, ہم تو بھائی ایک دفعہ نہیں, ہم کورٹ جا چکے ہیں اس کے اوپر, اور اس وقت بھی وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے. اور ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ ایک دن ایک ہی طریقہ کار سے 123 لوگوں نے استعفیٰ دیا, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس 123 میں سے کچھ قبول اور کچھ نہیں. اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ قانونی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو اس کے بعد اگر اسپیکر اس کو بلاتا ہے تو وہ اپنے استعفے کی تصدیق کرتا ہے, تو آپ لوگ استعفے کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے پاس کیوں نہیں پیش ہوئے جب بار بار بلایا گیا؟ اچھا, یہ ہمیں تجربہ جو ہے نا پچھلی دفعہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے ہم پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں. تو اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بات سے بچنے کے لیے کہ جی وہ تو ہمیں کیا پتا کہ یہ آپ نے کیا ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ بھی جا کے بھی دیکھ لیں. شاہ محمود قریشی کھڑے ہوئے, ہمارے ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر, انہوں نے کہا کہ ہم نے بحیثیت جماعت اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے استعفیٰ دینا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو میری بات کی تائید کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے. ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے,
اور اس کی بنیاد کے اوپر استعفے جو ہے وہ قاسم سوری صاحب نے ایکسیپٹ کیے، کیونکہ یہ فلور آف دا ہاؤس ہوا تھا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو کچھ بھی کیا تھا ہم نے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، جو بھی ہم نے کیا تھا وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اعجاز شاہ نے جس طریقے سے استعفیٰ دیا، شیرین مزاری نے جیسے استعفیٰ دیا اور اسد عمر نے جیسے استعفیٰ دیا، اس میں کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے. اور اگر اس کے بعد اسپیکر کے بلانے کے لیے اسد عمر نہیں گئے تو علی محمد خان بھی نہیں گئے، فخر زمان بھی نہیں گئے، شوکت بھی نہیں گئے، یہ بھی نہیں گئے. تو ہماری جو پوری کارروائی ہے شروع سے لے کے آخر تک اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. تو فیصلے میں کیسے تفریق کیا جا سکتا ہے؟ الیکشن کی ڈیمانڈ ہے، اس سے آپ اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا پی ڈی ایم سے کے حوالے صدر کی ملاقات کا ایک بڑا چرچا ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ کاش کوئی ایک پارٹی اگر آپ سائڈ پہ کر دیں اور ہمیں الیکشن میں آپ لے جائیں اور آپ کو معذرت کی گئی ہے، یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں مختلف میڈیا ہاؤسز میں. آپ کی ایکچوئل ڈیمانڈ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن اناؤنس کروانا چاہ رہے ہیں یا پی ڈی ایم سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بیک ڈور رابطے بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ نیوٹرل کے نعرے بھی لگوا رہے ہیں. تو آپ کا بنیادی موقف ہے کیا؟ اچھا، اچھی سیاسی تقریب تھی، پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ آپ میں. اچھا تو دیکھیں، خبریں تو فرمائشی لگائی جاتی ہیں، یہ بدقسمتی ہے ہماری، حقیقت ہے ہماری میڈیا کی کہ فرمائشی خبر چلتی ہے یہاں پہ. تو وہ خبریں جو چل رہی ہیں اس کے اوپر تو میں کامنٹ نہیں کروں گا. دیکھیں، فیصلہ آخر میں کرنا ہے پارلیمان کے اندر سے ہونا ہے، الیکٹڈ اس کے گورنمنٹ نے کرنا ہے یہ فیصلہ. لیکن اور میں خاص طور میں اپنی ذاتی طور پہ خاص طور پہ بات کر چکا ہوں. آپ مجھے کم سے کم 50 ٹیلی ویژن پروگرام پہ سن چکے ہیں کہ میں بیٹھ کے بولتا ہوں کہ یہ فیصلے جو ہیں، یہ سیاسی بحران ہے، اس کو ختم کرنا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کی جمہوریت جو ہے اس کے اندر صرف سیاستدانوں کا رول نہیں ہے، اس کے اندر کردار صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے. پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر بشمول جو قریب کا ماضی گزرا ہے، ماضی قریب کی تاریخ کے اندر ایک کردار ادا کرتے رہے ہیں. سو اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ ادارہ جو فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کو پارٹی کے لیے کسی کے نہیں، پاکستان کے لیے. اب آپ چھوڑیں نا، سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، اب جو معیشت کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو معاشی بحران اٹھا یہ سیاسی بحران سے اٹھا. اور اگر سیاسی بحران جب تک ختم نہیں ہوگا تو آپ معاشی بحران نہیں ختم کر سکتے. چاہے فائنانس منسٹری ڈار صاحب کے کہنے کے اوپر، ایکچولی یہ پلاننگ منسٹری ہے، احسن اقبال صاحب کے نیچے آتا ہے شماریات کا ادارہ، لیکن جس کسی کی بھی فرمائش کے اوپر آپ ہیرا پھیری کر کے افراط زر تو کم کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ کوئی پاکستانی سنے گا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تو ہنس رہا ہوں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ غصے میں آ کے کہیں کچھ کر ہی نہ دیں. اس ہفتے کے جو اعداد و شمار افراط زر کے شائع کیے گئے ہیں اس کے مطابق بجلی کی قیمت پچھلے سال سے 45.6% کم ہو گئی ہے. 45.6% کم ہو گئی ہے. تو میرے بھائی ایسی ہیرا پھیری سے نا معیشت کا بحران ختم نہیں ہونا. اس لیے ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ جو چاہتا ہے پاکستان سے اس بحران کے لیے نکلے، ہمارے خیال کے اندر ان سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اس فیصلے کے لیے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف پاکستان، اور خاص طور پہ وہ سارے جو سازش میں حصہ بنے تھے. جو ان کی آرٹیکل آ رہی ہے، کیا آپ کو نظام کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے یا آپ کو گلو آپ کے ساتھ ابھی تک ہے کہ ان کے آڈیو کے سامنے آئے؟ نہیں، دیکھیں یہ تو میں پہلے بول چکا ہوں کہ یہ جو آڈیو ریلیز ہو رہی ہیں اس کے اندر اس سے قطع نظر کہ میرا تو سیاسی فائدہ ہے، ان کی حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ صحت کا نظام جو ہے وہ صحت کارڈ جو ہے وہ تو ہم ہی نے بنایا تھا، وہ بند کمرے میں کہتے ہیں کہ صحت کارڈ بند کر دو کیونکہ اس سے عمران خان پاپولر ہوتا ہے. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں قانون کی اور بند کمرے کے اندر مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اچھا وزیر اعظم مشورہ دے رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم مشورہ دے رہا ہے کہ اچھا انڈیا سے تو مشینری لانا الاؤڈ نہیں ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے، اس کو گھما دو کسی تیسرے ملک سے لے کے آ جاؤ. اور آگے جواب یہ مل رہا ہے کہ نہیں اس کا خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے اندر. تو ہمیں تو یہ بہت ساری حقیقتیں اندر سے نظر آ رہی ہیں نا. لیکن میرے بھائی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے
اور شاید سپریم کورٹ کو اس کی تحقیقات کے لیے کوئی سوموٹو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان کے ہائیسٹ لیول کے اوپر ڈسکشن جو ہیں اس طریقے سے باہر آئیں. باقی یہ نہیں مجھے پتا لیک کون کر رہا ہے, ظاہر ہے ہمارا تو کوئی سسٹم کے اوپر کوئی نہیں ہے, لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جو لیکس ان کی ہوئی ہیں ان سے ان کے سیاسی بیانیے کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے, اور ابھی تک ہماری لیک جو ہوئی ہے اسے تو صرف یہ پتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے, اور عمران خان بند کمرے میں بھی وہی بولتا ہے جو بات پبلک کے سامنے کرتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو سائفر آیا جو کہ آئیڈیو لیک سے اس میں الیکشن کمیشن اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ استعفوں کے حوالے سے باقاعدہ کنسلٹیشن کی گئی ہے کہ رہنما پر ڈسکشن کریں. جی ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ اس معاملے پر کورس میں بھی جانچ کر آپ نے پٹیشن بھی دی. نہیں, اب آج جو ہے ایک نئی پٹیشن اس کی روشنی میں, آڈیو لیک کی روشنی میں نئی پٹیشن فائل ہو رہی ہے. کیا آپ کی جو درخواست ہے وہ یہ جو آرٹیکلز ہیں ان کی تحقیقات ہے یا صرف اور صرف جو اس میں کنورسیشن استعفوں کے حوالے سے آپ نے وہ بلیک نہیں, اس فیصلے سے ہماری پٹیشن جو ہے وہ اس فیصلے سے متعلق ہے. ہمارے خیال کے اندر یہ فیصلہ جو ہے جس کو قانون میں انگریزی میں میلافائڈی کہتے ہیں, یہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہے, یہ سیاسی سازش ہے, یہ قانون کے مطابق نہیں ہے, اس لیے اس کو رکوانے کے لیے یہ اس میں آپ ایک چیز دیکھیں نا اسد بھائی آپ کی اجازت سے کہ یہ فیصلہ کل اختیار اس میں اسپیکر آفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اگر حکومت میں ہوں ہم اسپیکر کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے, وہ اگر ہیں وہ نہیں دے سکتے. یہاں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے, اسپیکر جو ہے اس کو ایک طرح سے ڈائریکشن کون دے رہا ہے. آپ کے ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ ہم شارٹ لسٹ کر کے یعنی کہ جن کی استعفے منظور کرنے ٹائپ کر کے آپ کو دے دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ لندن سے اپروول لے لیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں اپروول کیا لینی ہے, جو شاہ محمود قریشی اور 4-5 نکل جائیں انہوں نے بڑی گرمی لگی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اسپیکر آفس کو حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے قبول کرو اور اس کے مت کرو. تو کیا یہ ایک غیر متنازع عمل ہے, کیا یہ ایک میرٹ پہ مبنی فیصلہ ہے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے؟ اچھا آخر میں بھائی یہ فیصلہ کیا ہوا وہ تو بتا دیں نا علی محمد صاحب, کہ آخر میں فیصلہ کیا ہوتا ہے. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے سر, پھر رانا صاحب کو اتھارٹی دے دیں ڈیسائیڈ کرنے کی. وزیر داخلہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا استعفیٰ قبول ہونا ہے کس کا نہیں ہونا. تو آگے سے رانا صاحب کہتے ہیں ڈیسائیڈ کیا بس جیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کل وہ ٹھیک ہے. یہ ہو رہا ہے قانون کے ساتھ پاکستان کے اندر اس امپورٹڈ حکومت کے نیچے. تھینک یو جی.